برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ کبھی کرونا وائرس کا عذاب ہے، اور کبھی ٹڈی دل کا عذاب ہے، اور ابھی زیادہ بارشیں، سیلاب کا عذاب ہے، جس کی وجہ سے شہر کے شہر تباہ ہوئے اور فصلیں تباہ ہو گئیں، بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت اور نشانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست مخاطب ہوتے تھے، بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے۔ باقی انبیاء کرام کے پاس جبرائیل امین آتے تھے اللہ کا پیغام لے کر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ، آپ کی ناراضگی کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں؟ فرمایا کہ موسیٰ، 3 علامتیں میری ناراضگی۔ جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو ان پر نااہل حکمران مسلط کر دیتا، جن کے اندر حکومت کرنے کی اہلیت، صلاحیت نہیں ہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس کی قوم کے جو امراء ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان میں بخل کی صفت پیدا ہو جاتی، بخیل ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ نہیں کرتے۔ اور تیسرا، زیادہ بارشیں، بے موقع بارش۔ تو یہ بارشیں زیادہ ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، صحیح دل سے، سچے دل سے۔ آج کل ایسے ایسے گناہ سننے میں اور دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ زمانہ ماضی میں تو ان کی کوئی مثال بھی نہیں۔ اللہ کی ناراضگی ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے سچے دل سے توبہ کرنی ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لاستغفر اللہ کل یوم اکثر من 70 مرہ او کما قال، کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ توبہ یہ نہیں ہے جیسا ہم کہتے ہیں توبہ زبانی توبہ، یا اللہ میری توبہ، اس سے توبہ ہو گئی، اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، اگر وہ پائی گئی تو توبہ قبول ہے، ورنہ قبول نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن ذنبہ، گناہ سے کنارہ کش ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، فوراً گناہ کو چھوڑ دے۔ اور دوسری شرط یہ ان یندم علیہ، اس کے اوپر نادم ہو، پشیمان ہو، دل میں درد محسوس ہوتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں، جو ہو گیا آئندہ نہیں کروں۔ 3 شرط۔ اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے۔ آپ نے مثال بیان کی کہ جیسا کہ ایک آدمی تھا، وہ کہیں سفر پر جا رہا تھا، اونٹنی پر، مہلک خیز، ہلاکت خیز جنگل میں جا رہا، اور اس اونٹنی پر اس کا کھانے پینے کا سامان بھی ہے، سفر کا سامان بھی ہے۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اسی دوران اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔
جب اس کی آنکھ کھلی بیدار ہوا، اس کو تلاش کرنے کے لیے بھاگا ادھر ادھر، لیکن کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں، کہیں کھانے پینے کا کوئی دور تک بھی نشان نہیں، کوئی رہائش کا بندوبست۔ تو وہ مایوس ہو کر، اپنی زندگی سے ناامید ہو کر اسی جگہ پر آ کر لیٹ گیا کہ اب تو مرنا ہی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، جب بیدار ہوا کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہ اونٹ بما ساز و سامان اور اس کے کھانے پینے کے سامان کے موجود۔ فرمایا کہ یہ آدمی کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہے، اور فرمایا کہ توبہ سے صرف گناہ نہیں معاف ہوتے، بلکہ اس توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دینی اور دنیاوی بڑے انعامات اور احسانات کرتے۔ سورۃ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ بہت بخشنے والا، تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں نازل کرے اور تمہیں مالوں اور اولاد سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے اور باغات بنائے گا۔ تو یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات بھی توبہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا۔ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا آج تک میں نے گناہ نہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا حدیث میں بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے، وخیر الخطائین التواب، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں اور آئندہ کے لیے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی نزول ہو۔ آمین یا رب العالمین۔